گل منڈے نے پوچھی ہے نا وہ بھی سن لو، چونکہ اگلا مہینہ آ رہا ہے تو آپ کی شاید تیاری میں آسانی ہو جائے گی. مفتی صاحب نے سفارش کر دی ہے. ہمیں ایک مرتبہ ڈی آئی خان میں جانے کا موقع ملا. ویسے فقیر بہت گیا، اللہ کے فضل سے ابھی بھی جاتا ہے الحمدللہ. تو وہاں پہ میں تقریر کر رہا تھا اور کافی مجمع تھا. تو ایک پٹھان وچوں کھڑا ہو گیا، کہتا خوچا ایک بات بتاؤ. میں کیا پوچھو بھائی کی بات ہے؟ کہہ رہا تم کہتا ہے نبی کا میلاد مناؤ، جب نبی پاک مکے میں آئی تھی تو کسی نے وہاں میلاد منایا تھا؟ یہ جنڈا جنڈی لائٹ لگایا تھا؟ میں کہا نہیں. علماء بھی کافی بیٹھا تھے. میں کہا نہیں. تم کیوں لگاتی ہے؟ تم بڑا اپنے آپ کو عاشق سمجھتی ہے. پورا پخیا. میں ساریاں سن لیاں. میں کہا خان صاحب کوئی ہمارا بھی سنے گا؟ آپ نے کر لیا جو کرنا تھا بات؟ ہاں کوچا کر لیا. میں جواب دو. میں کہا ہوں ساڑی سنے گا تو دیواں گا نا. میں نے کہا جی مجھے ایک بات بتائیں اور سوچ کے بتانا ہے، پھر تین دساں گا بھی ہوتے چنڈے چنڈیاں کیوں نہیں لگے. جب نبی پاک مکہ شریف میں نے کہا پیدا ہوئے تھے آج سے 1500 سال پہلے کم و بیش، میرے آقا جب 12 ربیع الاول کی صبح جلوہ گری فرمائی تو میں نے کہا مکے میں اس وقت بتاؤ کہ 5000 مسلمان تھے، 10,000 تھے، 2000 تھے، 1500 تھے، کتنے مسلمان تھے پہلے یہ بتاؤ. سوچ کے بتانا ہے. کہتا خوچا وہ جب نبی پاک آیا تھا تو اس وقت تو مسلمان تو نہیں تھا، وہ تو 40 سال کے بعد آپ نے کلمہ پڑھایا تھا. تو میں نے کہا کون تھا؟ کہتا وہ تو کافر تھا. میں پھر کوئی جڑی گل کی تھی نا وہ تو عوام کھڑی ہو گئی سی. تمہیں میں ہی نہیں کہنا کھڑے ہونا تو نہ تسی ہونا ہے، لیکن بول لیا جے. میں کیا پٹھانا اے تینوں گل سمجھانے سی پتر. وہ جس لئے نبی آئے سن نا اس لئے وہ تے کافر سن. تے کافراں بھی کدی نبی دا جھنڈا لایا ہے؟ کافراں بھی کدی نبی دا میلاد منایا ہے؟ میں کہا میں تنوں چیلنج دے نال گل کرنا. صحیح مسلم دے اندر روایت ہے نبی پاک علیہ السلام جب مدینہ شریف چ گئے نا تو اتھے مسلمان سن. اور مسلمانہ نے نبی پاک علیہ السلام دا جی میں استقبال کیتا ہے آج تک سنیاں دا ہو مزاج ہے. جہاں کافر تھے نبی آئے تو وہاں پر کچھ نہیں ہوا. جہاں مسلمان تھے فصعد الرجال والنساء فوق البیوت ویتفرق الغلمان والقدم فی الطرق ینادون یا محمد یا رسول اللہ. اے نعرے لاگے دے پہنے پورے جلوس کھڑے جا رہے ہیں. میں کہا جتھے اوتھلے تو مسلمان ہی کوئی نہیں سی تو دلیلوں بنا ہونڈے ہیں. جدو نبی مدینے آئے نے آمد مصطفیٰ ہوئی ہے جلوس نعرے تینوں میں ہر شے بکھاواں گا. کہتے خوچا بات ٹھیک ہے ہمارا مولی نہیں بتاتا. میں نے کہا ڈیزل پر چلنے والا تو نہیں بتائے گا، تو نہیں بتائے گا جناب. یہ تو آپ کو وہ بتائے گا جو یا رسول اللہ کے نعروں پہ چلتا ہے. اے گال سی ہو گیا رنجا راضی. میلاد شریف کی تیاری بھی آپ کریں. اور میلاد شریف جیسے ہمارے بزرگوں کا طریق رہا ہے بالکل. میلاد شریف کے نا بہت سارے طریقے. پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو حضور کا سچا خادم بنائیں، نمازی، والدین کا فرما بردار، اچھے مسلمان. سمجھ آ رہی ہے؟ دوسری بات فرمایا جب میلاد شریف کا مہینہ دن آئے جھنڈا جھنڈی لائٹ یہ بھی سب کچھ ہونا چاہیے، پتہ چلے محبت علیہ ہے. اور تیسری بات فرمایا اگر کوئی اڑوس پڑوس میں غریب ہے تو سب سے پہلے اس کی مدد بھی کرے، اس کے ساتھ ہیلپ بھی کرے. کوئی بیمار ہے تو دوائی بھی لے کے دے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ایسے کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. مدنی چینل دیکھتے رہیے گا. اللہ نے چاہا تو پھر کبھی آپ کی زیارت ہوگی. آمین بجاہ حبیبک الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آنکھیں ڈال کر پیار اور محبت سے ان کو سمجھاتا ہے. وہ بچہ کانفیڈنٹ لیول بھی اس کا سب سے زیادہ ہوتا ہے، وہ بچہ لائک بھی زیادہ ہوتا ہے، وہ بچہ بڑا ہو کر ایک سمجھدار بچہ بنتا ہے. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ جیڑا ہر ویلے دبکی رکھنا، ٹھڈے ماری رکھنا، ماری رکھنا، یعنی ابا نہ بنے کسائی بنے، وہ دا کوئی فائدہ نہیں ہے. آج کل یہ کام چل رہا ہے. دنیا دے ستائے آ کے گھر کٹن لا پیندے جے. ایک کیڑا کام ہویا جناب؟ اس کی اجازت ہمارے اسلام میں نہیں ہے. خیر مسئلہ دور نہ چلا جائے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے جو بیٹے ہیں پردہ اصلیہ فرما گئے کہ مسئلہ آپ کی ختم نبوت کا تھا. اور نبی پاک نے دعا نہیں مانگی اور ایدی بھی چاس لیا جے آ جاوے تا. پتہ کیوں نہیں لئی؟ فرمایا آج میں اپنے بیٹے قربان کرتا ہوں. آج میں اپنے بیٹے قربان کرتا ہوں. مسئلہ ختم نبوت کا ہے تو پھر مجھے کہنے دو اگر اس ختم نبوت پر میرے نبی نے اپنے بیٹے قربان کر دیے ہیں تو پھر ہمارے بیٹے قربان کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ میرے نبی نے اپنے بیٹے قربان کیے ہوئے ہیں میرے بھائی. یہ ہے پیغام ختم نبوت. عقیدہ بھی بتایا اور اگلی صورتحال بھی بتائی.
صرف 2 باتیں اور وہ بھی 5 منٹ کے اندر اندر کر کے فقیر آپ سے اجازت چاہے گا، اور وہ یہ ہیں دوستان گرامی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جتنے نبی آئے، آپ ذرا یہ ہسٹری پڑھ کے دیکھیں نا، بہت سارے علماء نے لکھا، حضرت سید شاہ تراب اللہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کراچی والے، ٹھیک ہے، آپ نے ختم نبوت پہ جو رسالہ لکھا اس کے اندر بھی آپ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، اور جو اہل سیر ہیں جنہوں نے آقا علیہ السلام کی سیرت پر لکھا ہے انہوں نے اس بات کو ضرور لکھا ہے، آقا کریم علیہ السلام کی مہر نبوت کے بارے میں پڑھیں، وہ فرماتے ہیں کہ پہلے جتنے نبی ہوتے تھے ان کی جو مہر نبوت ہوتی تھی نا ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی، اور ہاتھ میں ہونے کا مطلب یا تو انگوٹھی کی صورت میں، یا پھر یہ جو انگوٹھا ہوتا تھا اس کے ساتھ یہاں یا یہاں پر گوشت کا ایک لوتھڑا ہوتا تھا، سمجھ آ رہی ہے، وہ مہر ہوتی تھی جو با پردہ ان کے اندر فکس کر دی جاتی تھی، لیکن اس میں ہاتھ میں ہونے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ آپ کے بعد کوئی نبی آئے گا اور یہ انہیں ٹرانسفر کر دی جائے گی۔ جب بات آئی نا تیرے اور میرے نبی کی، تو یہ جو مہر نبوت انگوٹھی کی صورت میں ہو یا ویسے یہ گوشت کے لوتھڑے والی، یہ جہاں نہیں تھی، دونوں کندھوں کے درمیان گردن کے اوپر میرے رب نے اس کو فکس کر دیا ہوا تھا، اور یہ سید تراب الحق شاہ صاحب قادری رحمت اللہ علیہ آپ نے لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ وجہ یہ تھی، ہاتھ میں ہونے کا اشارہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اتر جائے گی اور کسی اور کو عطا کی جائے گی، میرے محبوب کے بعد تو کسی نبی نے آنا ہی نہیں تھا، فرمایا ہم نے اس جگہ فٹ کر دی ہے، نہ کوئی اتار سکتا ہے نہ کسی اور کو مل سکتی ہے، بس، اور یہی وہ مہر ختم نبوت ہے جس میں 2 باریک آنکھیں تھیں، میرے آقا فرماتے ہیں جیسے ہم آگے دیکھتے ہیں ویسے ہی ہم پیچھے بھی دیکھتے ہیں۔ ویسے علامہ عینی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی لکھا ہے، اور یہ باقاعدہ اگر میرا حافظہ خطا نہیں کھاتا تو یہ دارمی شریف میں بھی موجود ہے، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام معراج کی رات جب آقا کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں آئے، شق بطنہ، فرمایا جب انہوں نے آپ کا یہ کھولا سینہ اقدس تو کیا ہوا، دل مبارک کو نکالا تو کہتے ہیں قلب وقیع، فرمایا یہ تو بڑا عظیم دل ہے، بڑی شان والا دل ہے۔ ساتھ والے فرشتوں نے پوچھا کیا دیکھا ہے ہمیں بھی بتاؤ، کہتے ہیں لہو عینان تنظران ولہو اذنان تسمعان، اب ترجمہ بھی سنیے، فرمایا اس میں 2 آنکھیں ہیں جو ہر چیز دیکھ رہی ہیں، اس میں 2 کان ہیں جو ہر چیز سن رہے ہیں، سمجھ آ رہی؟ تو جس نبی کی 2 آنکھیں یہاں اللہ کی عطا سے، 2 دل میں، 2 مہر نبوت میں، اس کے بارے میں بندہ کہے دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا، تو میں یہاں کیا بندے دیا پترا اپنی عقل دا علاج کرا، سمجھ آ رہی ہے، اپنی عقل دا علاج کرا۔ اور ویسے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جب گئے تو عرشوں پہ جلوہ گری فرمائی، لا مکانوں میں گئے، ایسے ہی ہے نا، اے دیوارے دے پیچھے دا مینوں نہیں پتا، شاہ صاحب نو نہیں پتا، مفتی عبدالرب شاکر صاحب کو نہیں پتا، لیکن اگر سانو کوئی دیوار دے اتے بٹھا چھڑے تو پھر دسنا اگر پھر تو تانوں ادھر دا بھی پتا تے ادھر دا بھی پتا ہے، میں کہا بس، تے میں کہا جیڑا دیوار دے اتے بہ جائے انہوں تو ہر پاسے دا پتا ہے، تے جیڑا عرشاں تے جاوے کیڑی دیوار تھلے رہ گئی کو سانو بھی تو دسنا، بندے بنو اپنے نبی دی شان بھی سمجھو، بس اب دعا کریں ہمارے اوپر نگاہ پڑ جائے، کیوں جس طرف اٹھ گئی دم میں اس نگاہ عنایت پہ، ایتھے آؤ گے تو پھر گل بنے گی۔ آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، میرا پوتر 9ویں فیس تھے، ہاں یہ ختم نبوت کا عنوان ہے، ٹھیک ہے، وہ فرمائش کر رہے ہیں، اگے نات خانہ نو فرمائش ہوندیاں سن، ویکھ لو مفتی صاحب سانو کرن ڈے جی، بولو تو صحیح نا یار، جی میں جی اچھا چلو جی، او جی دوسری گل بیان کروں میں وہ نہیں کرتا، مفتی صاحب نے تیری سفارش کر دیتی تے سنا، میں سن، ختم نبوت کے عنوان یہاں پر آپ سمجھیں میری طرف سے کلوز ہو گیا ہے، پھر جب آئیں گے تو یہاں سے آگے سبق شروع کریں گے، ابھی آیت کی بھی تفسیر مکمل نہیں ہوئی، لیکن ہے جڑی گل منڈے نے پوچھی ہے نا وہ بھی سن لو، چونکہ اگلا مہینہ آ رہا ہے تو آپ کی شاید تیاری میں آسانی ہو جائے گی، مفتی صاحب نے سفارش کر دی ہے۔ ہمیں ایک مرتبہ DI خان میں جانے کا موقع ملا، ویسے فقیر بہت گیا، اللہ کے فضل سے ابھی بھی جاتا ہے الحمدللہ، تو وہاں پہ میں تقریر کر رہا تھا اور کافی مجمع تھا، تو ایک پٹھان وچوں کھڑا ہو گیا، کہتا خوچا ایک بات بتاؤ، میں کیا پوچھو بھائی کی بات ہے، کہہ رہا تم کہتا ہے نبی کا میلاد مناؤ، جب نبی پاک مکے میں آئی تھی تو کسی نے وہاں میلاد منایا تھا، یہ جنڈا جنڈی لائٹ لگایا تھا، میں کہا نہیں، علماء بھی کافی بیٹھا تھے، میں سدھر میں کہا نہیں، تم کیوں لگاتی ہے، تم بڑا اپنے آپ کو عاشق سمجھتی ہے، جڑا پورا پکھیا، میں ساریاں سن لیاں، میں کہا خان صاحب کوئی ہمارا بھی سنے گا، آپ نے کر لیا جو کرنا تھا بات، ہاں کوچا کر لیا، میں جواب دو، میں کہا ہوں ساڈی سنے گا تو دیواں گا نا،
میں نے کہا جی مجھے ایک بات بتائیں اور سوچ کے بتانا ہے، پھر تو دساں گا بھی ہوتے چنڈے چنڈیاں کیوں نہیں لگے۔ جب نبی پاک مکہ شریف میں نے کہا پیدا ہوئے تھے آج سے 1500 سال پہلے کم و بیش، میرے آقا جب 12 ربیع الاول کی صبح جلوہ گری فرمائی تو میں نے کہا مکے میں اس وقت بتاؤ کہ 5000 مسلمان تھے، 10,000 تھے، 2000 تھے، 1500 تھے، کتنے مسلمان تھے پہلے یہ بتاؤ، سوچ کے بتانا ہے۔ کہتا خوچا وہ جب نبی پاک آیا تھا تو اس وقت تو مسلمان تو نہیں تھا، وہ تو 40 سال کے بعد آپ نے کلمہ پڑھایا تھا۔ تو میں نے کہا کون تھا؟ کہتا وہ تو کافر تھا۔ میں پھر کوئی جڑی گل کی تھی نا وہ تو عوام کھڑی ہو گئی سی، تو میں یہ نہیں کہنا کھڑے ہونا تو نہ تسی ہونا ہے، لیکن بول لیا جے۔ میں کیا پٹھانا اے تینوں گل سمجھانے سی پتر، وہ جس لئے نبی آئے سن نا اس لئے وہ تے کافر سن، تے کافراں بھی کدی نبی دا جھنڈا لایا ہے؟ کافراں بھی کدی نبی دا میلاد منایا ہے؟ میں کیا میں تینوں چیلنج دے نال گل کرنا، صحیح مسلم دے اندر روایت ہے نبی پاک علیہ السلام جب مدینہ شریف چ گئے نا تو اتھے مسلمان سن، اور مسلمانہ نے نبی پاک علیہ السلام دا جی میں استقبال کیتا ہے، آج تک سنیاں دا وہ مزاج ہے۔ جہاں کافر تھے نبی آئے تو وہاں پر کچھ نہیں ہوا، جہاں مسلمان تھے فَصَعِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوتِ وَيَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْخِدَمُ فِي الطُّرُقِ يُنَادُونَ يَا مُحَمَّدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ۔ اے نعرے لاگے دے پہنے پورے جلوس کھڑے جا رہے ہیں۔ میں کہا جتھے اوتھلے تو مسلمان ہی کوئی نہیں سی تو دلیل او بناؤنڈے ہیں، جدو نبی مدینے آئے نے آمد مصطفیٰ ہوئی ہے، جلوس نعرے تینوں میں ہر شے بکھاواں گا۔ کہتے خوچا بات ٹھیک ہے ہمارا مولی نہیں بتاتا۔ میں نے کہا ڈیزل پر چلنے والا تو نہیں بتائے گا، تو نہیں بتائے گا جناب، یہ تو آپ کو وہ بتائے گا جو یا رسول اللہ کے نعروں پہ چلتا ہے۔ اے گال سی ہو گیا رنجا راضی۔ میلاد شریف کی تیاری بھی آپ کریں، اور میلاد شریف جیسے ہمارے بزرگوں کا طریق رہا ہے، بالکل میلاد شریف کے نا بہت سارے طریقے۔ پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو حضور کا سچا خادم بنائیں، نمازی، والدین کا فرما بردار، اچھے مسلمان، سمجھ آ رہی ہے؟ دوسری بات فرمایا جب میلاد شریف کا مہینہ دن آئے، جھنڈا جھنڈی لائٹ یہ بھی سب کچھ ہونا چاہیے، پتہ چلے محبت اللہ ہے۔ اور تیسری بات فرمایا اگر کوئی اڑوس پڑوس میں غریب ہے تو سب سے پہلے اس کی مدد بھی کرے، اس کے ساتھ ہیلپ بھی کرے، کوئی بیمار ہے تو دوائی بھی لے کے دے، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ایسے کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے گا، اللہ نے چاہا تو پھر کبھی آپ کی زیارت ہوگی۔ آمین بجاہ